قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے جا جبریلا یار لیا آج دید کرن نو جی کردا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ جسے چادر پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چادر پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ قابل صد واجب الاحترام میرے نہایت ہی بزرگ ساتھی دعا گو اللہ تبارک و تعالی مجھے چند منٹ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ بڑی عظمت والا مہینہ یہ شان والا ماہ رجب المرجب ہے اس مہینے کی نسبت ہے معراج مصطفیٰ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ بٹھایا اور بڑی عظیم گفتگو کی اللہ جل شانہ وعز برہانہ نے مصطفیٰ کے ساتھ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سبحان الذی پاک ہے وہ ذات اسرا جس نے سیر کرائی بعبدہ اپنے بندے کو لیلاً رات کے کچھ حصے کے اندر اپنے بندے مصطفیٰ کو بلایا خدا نے اپنی عظیم بارگاہ کے اندر
بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے لفظ سبحان کے اوپر، لیکن میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کر کے آگے چلنا چاہوں گا۔ وہ ادنا کراس کر کے رب کی بارگاہ کے اندر اور کوئی نہ تھا، یا تو خدا تھا یا مصطفیٰ تھا۔ وہ راز و نیاز کی باتیں تھیں، وہ راز و نیاز کی گفتگو تھی، وہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ وہاں تو نہ ابو بکر گئے نہ جبرائیل گئے، اور نوریوں کے سردار جبرائیل بھی او ادنا تک گئے، وہاں جا کر رک گئے۔ وہ سفر تھا مصطفیٰ کا جو خدا کی بارگاہ کے اندر پہنچے۔ اللہ کی عزت کی قسم اس سفر کو نہ جبرائیل جانتا ہے نہ صدیق جانتا ہے، حالانکہ جبرائیل کا بڑا مقام ہے، نوریوں کا سردار ہے، پر اس سفر کا جبرائیل کو بھی نہیں پتا، کیونکہ وہ راز و نیاز کی یار کے یار کے ساتھ ملاقات تھی، یار کی یار کے ساتھ گفتگو تھی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے دھرتی کے اوپر، اگر آپ کا کوئی یار ہے تو آپ نے کوئی خفیہ بات کرنی ہو تو الگ الگ جگہ کے اوپر بندے چلے جاتے ہیں، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جہاں کوئی باتیں کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب ہے، وہ محبوب مصطفیٰ ہے، خدا نے بلایا، پھر دھرتی کے اوپر نہیں، پھر عرش لا مکان کے اوپر بیٹھ کر وہ خدا مصطفیٰ سے باتیں کرتا رہا، مصطفیٰ خدا کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ کیا ہی مقام ہے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سبحان اللہ، جب بات ہوئی معراج کی، اللہ نے کہا سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ اب عموماً بات ہے جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا صحابہ کی شان کو، تو اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، تعظیم بیان کرنی ہے صحابہ کی، تو بات کہاں سے شروع کی؟ محمد مصطفیٰ سے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ رب کا قرآن ہے، وہ اللہ کے رسول ہے، وہ جو اس کے ساتھ ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، جو کفار کے لیے بہت زیادہ سخت ہیں، وہ صحابہ ہیں، وہ حضور کے غلام ہیں۔ کیونکہ بات بیان ہوئی صحابہ کی عظمت کی، رفعت کی، پہلے محمد کا نام لیا، بعد میں مصطفیٰ کا، بعد میں صحابہ کا نام لیا۔ جب تکریم کی بات آئی مصطفیٰ کی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد آئے میرے پاس، فرمایا سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات اللہ جس نے محمد مصطفیٰ کو سیر کروائی ہے۔ اب کچھ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کو خدا نے بلایا ہے اپنی عظیم بارگاہ کے اندر۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ سارے کافر تھے، ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا لمبا سفر، طویل سفر، 18,000 سال کا سفر ہے، مصطفیٰ گئے تو واپس آئے۔ خدا کو تو مانتے تھے، کافر بھی مانتے، طریقہ الگ الگ تھا، اگرچہ وہ اس طرح نہیں مانتے تھے جس طرح محمد مصطفیٰ نے مانا ہے، لیکن خدا کو کافر مانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا سبحان اللہ، فرمایا خبردار یہ بات مصطفیٰ نے نہیں کی کہ میں گیا ہوں رب کی بارگاہ کے اندر، فرمایا مصطفیٰ کو کوئی یہ جملہ نہ کسے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم گئے ہو، فرمایا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں قرآن نازل فرما کر یہ بتانا چاہتا ہوں مصطفیٰ نہیں گئے بلکہ خود خدا نے مصطفیٰ کو بلایا ہے۔ فرمایا اللہ خود بلا رہا ہے، اب تو تمہارا سوال ہی نہیں بنتا، جس کو خدا بلائے، جس وقت بلائے، جس لمحے بلائے، جس گھڑی بلائے، اللہ بلانا بھی جانتا ہے، نظام کو رکوانا بھی جانتا ہے۔ اور میں کہہ کر بتا رہا ہوں اسرا بعبدہ، میں نے سیر کروائی ہے اپنے اس بندے کو لیلن، رات کے کچھ حصے کے اندر۔ اور یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ میں نے کافی متعدد مقامات کے اوپر آپ کو بتایا، مختصر وقت کے اندر مہمان ہوتے ہیں، مہمانوں کو بلایا جاتا ہے۔ ایک مہمان وہ ہوتا ہے اس کو فون کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں دن دعوت ہے تو آ جائے گا۔ دوسرا وہ ہوتا ہے اس کو کارڈ بھیجا جاتا ہے کہ اس کے اوپر تکریم کے ساتھ اس کا نام لکھا جاتا ہے کہ یہ کارڈ آ گیا دعوت کا، ولیمے کا، فلاں دن تو نے آ جانا ہے۔ جو اس سے اچھا ہے فون کرنے والے سے جو تکریم کے لائق ہے مہمان، اس کو کہا جاتا ہے۔ تیسرا وہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بندہ بھی میرا آئے گا، گاڑی بھی میری آئے گی،
تو گھر کے اندر تیار رہنا، تجھے اٹھا کر لے کر آئے گا میرے پاس۔ قربان جاؤں مصطفیٰ کی شان کے اوپر۔ خدا نے کہا یہ نہیں ہے کہ جبرائیل جا مصطفیٰ کو پیغام دے، فرمایا نانا مصطفیٰ کو کہو تم تیار رہنا، سواری ہم بھیجیں گے، بندے بھی ہم بھیجیں گے جو تجھے وہاں سے اٹھائیں گے، عرش مکان کے اوپر لے آئے۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کی، کہا گیا ہے تم نے ریڈی رہنا ہے، بندہ بھی ہمارا آئے گا لینے کے لیے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی دعوت کے اوپر جائیں، آپ کی تکریم ہو، عزت کرنی ہو، جو اچھے سے اچھا بندہ ہو اس کو بھیجتے ہیں کہ استقبال کے لیے کھڑا ہو جانا، وہ میرا مہمان آ رہا ہے، فلاں ضلع سے فلاں شہر سے آ رہا ہے، اس کی تکریم کرنا، اس کی عزت کرنا، یہ بھیجا جاتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، خدا کی بارگاہ کے اندر سب سے جو عظیم ہستی تھی وہ نوریوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ فرمایا اور کوئی نہیں، بڑے فرشتے ہیں، ہر لمحے ہر گھڑی کھڑے رہتے ہیں، لیکن فرمایا سب سے عظیم فرشتہ نوریوں کا سردار ہے، اس کو کہا گیا ہے خبردار اور فرشتے لے کر جانا، مصطفیٰ کو میری بارگاہ کے اندر لے کر آنا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، علماء اور شارحین لکھا ہے جس وقت معراج حضور کو کرائی کیوں گئی ہے، حضور نے خواب کے عالم کے اندر جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھا۔ حضور کے دل کے اندر خیال آیا میرے امتی بھی تو گناہگار ہوں گے نا، سیاہ کار ہوں گے، اور جہنم کی آگ جل رہی ہے، کیسے جلیں گے؟ دل کے اندر تڑپ اٹھی، اور حضور اتنا غم زدہ تھے۔ ایک تو عام الفیل کا سال گزرا تھا، وہ درد تھے، وہ دکھ تھے، دوسرا امت کا درد تھا، امت دکھ تھا۔ علماء نے شارحین نے لکھا ہے کہ خدا تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، پھر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے اپنے محبوب کو اوپر کیوں بلایا؟ یہاں تو خدا موجود ہے، مکے کے اندر بھی خدا موجود تھا، لیکن اس مصطفیٰ کو بلایا کیوں؟ اس وجہ سے فرمایا محبوبہ وہاں ابو بکر ہے، عمر ہے، وہاں اور ہیں آپ کے غلام، ابو جال کافر ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، میرا دل چاہتا ہے آپ کو وہاں جبرائیل لے آئے جہاں اور کوئی نہ ہو، خدا ہو یا مصطفیٰ ہو، پھر درد بانٹیں، پھر دکھ بانٹیں۔ مصطفیٰ کو درد تھا، تکلیف تھی سینے کے اندر کہ اللہ فرمایا محبوبہ تو آ جا، تجھے بلاتا میں ہوں، سواری بھی اپنی بھیجتا ہوں، بندے بھی اپنے بھیجتا ہوں، آ جا عرش لامکان کے اوپر بیٹھیں گے، تو جس طرح کہتا جائے گا خدا اسی طرح کرتا جائے گا۔ جو تیرے درد ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو درد رکھتے ہو تو امت کا سینے کے اندر جو بھڑک ہے، اور عام الفیل کا سال گزرا تھا، وہ درد تھے، وہ تکلیفیں تھی، فرمایا آ جاؤ خدا کی بارگاہ کے اندر، جتنے بھی دکھ ہوں گے، تکلیفیں ہوں گی، اور کوئی دور کرے نہ کرے، آپ کا خدا آپ کی ساری تکلیفوں کو دور فرما دے گا، کیونکہ محبوب مصطفیٰ تھے۔ خدا کو اپنے محبوب کے ساتھ پیار تھا، اپنے محبوب کے ساتھ محبت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبرائیل، مختصر کرتا جاؤں، فرمایا جبرائیل جا اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ، یار میرے حبیب محمد مصطفیٰ کو بلا لیا، آج دل کر رہا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ ملاقات کی جائے۔ جا جبریلا یار لیا، جا جبریلا یار لیا، آج دید کرن نو جی کر دائے، جا جبریلا یار لیا، آج دید کرن نو جی کر دائے، ہن یار نبی دے سو گئے نے، تو عرشاں تے بیٹھا کی کر دائے۔ جا جبرائیل مصطفیٰ کو لے آ، آج دید کرنے کے لیے دل کر رہا ہے، آج مصطفیٰ کا قریب بٹھا کر چہرہ دیکھنے کے لیے خدا کا دل کر رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اچھا اس کا انکاری بھی کوئی نہیں ہو سکتا، یہ بات اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دی ہے۔ ہو سکتا تھا مولوی کہتے کہ حدیث ہے، یہ من گھڑا تھے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے راوی ضعیف ہیں، اس کی سند ضعیف ہے،
لیکن اللہ نے قرآن کے اندر یہ بات بیان کر کے سب کے رخ موڑ دیے، سب کے منہ موڑ دیے، فرمایا بلانے والا خدا ہے اور آنے والا مصطفیٰ ہے۔ اس بات کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ مصطفیٰ گئے نہیں، خدا نے بلایا نہیں، کیونکہ یہ نص قطعی ہے، یہ قرآن ہے۔ جو اس کا انکار کرے گا وہ قرآن کا انکار کرے گا، جو قرآن کا انکار کرے گا وہ یہاں سے بھی جائے گا وہاں سے بھی جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جا، جنت کو سجا دیا جائے، جہنم کو بجھا دیا جائے اور محبوب مصطفیٰ کو لے آیا جائے، 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے جا۔ اور فرمایا جبرائیل نے عرض کی یا مالک کس چیز کے اوپر لے آؤں مصطفیٰ کو؟ اللہ نے فرمایا جنت کے فلاں کونے کے اندر چلا جا، برق ایک ہوتا ہے بجلی سے بنتا ہے براق، برق فرمایا بجلی سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے۔ جس طرح یہاں بیٹھے آپ نے بٹن دبایا، یہاں سے بٹن دبایا تو چند سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، رحیم یار خان کے اندر بجلی پہنچ جائے گی، یعنی برق بجلی سے وہ براق تھا۔ اور میں جنت کے فلاں کونے کے اندر براق تیار ہیں، 40,000 براق ہیں، وہاں جا کر کسی براق کو لے جس کے اوپر مصطفیٰ کو بٹھا کر میری بارگاہ کے اندر لے آ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں چل کر گیا، اس جنت کے کونے کے اندر 40,000 براق ہیں، میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ خوبصورت براق ہو جو مصطفیٰ کی سواری کے لیے لے کر جاؤں۔ میں ڈھونڈتا بڑے خوبصورت براق تھے، پر ایک کونے کے اندر ایک سکا اور رونے والا، اس کی حالت علیل تھی اور زار و قطار آنسو بہا رہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں میں قریب گیا، میں نے کہا آج تو مصطفیٰ آ رہے ہیں عرش کے اوپر، آج تو جنت بھی سجی ہوئی ہے، حوریں بھی خوش ہیں، غلامان بھی خوش ہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جبرائیل آج سے نہیں رو رہا، 40,000 سال ہو گئے میں رو رہا ہوں۔ میں نے سنا ہے محمد عرش کے اوپر آئیں گے، براق کے اوپر سواری کریں گے، تب کا رو رہا ہوں خدا کی بارگاہ کے اندر۔ مالک وہ دن کب آئے گا پتہ نہیں، میرے نصیب کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے۔ میرا دل چاہتا ہے اگر مقدر جاگیں، نصیب جاگیں، مصطفیٰ میری پشت کے اوپر سواری کریں، دنیا بھی سوار دیں آخرت بھی سوار دیں۔ وہ براق بھی نمبر لے گیا، اللہ کی عزت کی قسم، وہ عام انسان سے جو آج دھرتی کے اوپر بیٹھنے والا کہتا ہے معاذ اللہ نعوذ باللہ مصطفیٰ کو پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ براق جس نے محمد کا نام سنا، کر مصطفیٰ دے دردی غلامی، کر مصطفیٰ دے دردی غلامی، نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی، کر مصطفیٰ دے دردی غلامی، کر مصطفیٰ دے۔ ایڈی گرمی دا سردی تو کونی پہ رہی الحمدللہ، ہن ماحول ٹھیک ہے، اندر دا ماحول گرم ہے، تسی اوویں اگر ڈرے بیٹھو تو مرضی والی گل ہے۔ تھوڑا جہا معراج دا واقعہ تے میں دی ابتدا کریے، انشاءاللہ سینے کھلن گے، مصطفیٰ دا ذکر ہوئے تو پھر براق بھی خوش ہو جاندے نے، تسی ذرا خوش ہو کے کر مصطفیٰ دے دردی غلامی، کر مصطفیٰ دے دردی غلامی، نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی، کر مصطفیٰ دے۔ حبشی نبی نال اکھیاں ملایا، حبشی نبی نال اکھیاں ملایا، گھر بیٹھ کے کرنی نے لذتان چایا، نہ پیدا کر گئے نہ پیدا کر گئے رومی تے جامی، نہ پیدا کر گئے رومی تے جامی، نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی، کر مصطفیٰ۔ براق کو پتا تھا کہ مصطفیٰ کی غلامی کے اندر جو ملنا ہے تو اسی در سے ملنا ہے، خدا بھی ملے گا تو مصطفیٰ کے در سے ملے گا۔ پر میں 40,000 سال ہو گئے ہیں،
رو رہا ہوں، پتہ نہیں مقدر جاگتا ہے یا نہیں جاگتا۔ جبرائیل نے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کی مالک براق تو بڑے خوبصورت کھڑے ہیں، پر ایک براق ہے جو برسوں سے رو رہا ہے، کہتے ہیں مصطفیٰ میری پشت کے اوپر سواری کریں گے۔ سن فکرہ خدا کی قدرت کے والے جبرائیل جو رو لیتا ہے، آنسو گرا لیتا ہے، پھر خدا کو اس کے اوپر رحم آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی رو لیا کریں، اگر براق رو جائے تو خدا سن لیتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا غلام روئے خدا نہیں سنے گا، فرمایا ہاں جو آنسو گرا لے، اللہ کو آنسو بڑے پسند ہیں۔ فرمایا جبرائیل جا اس براق کو لے جا جو رو رہا ہے۔ اوہ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ویرا حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما دینے میں اس براق نو لتا پکڑیا، او براق جڑا 40 سال تو روندا تے کرلاندہ نظر آیا، یکدم دے اندر براق دی جان دے اندر جان آئیے۔ او براق دی حالت لیلے پر یکدم پوزیشن دے اندر آیا، گلاب دے پھل وانگو کھل اٹھیا، کہندے سارے براقاں نو تہاڈی بھی وڈی شان ہوئے گی، تہاڈا وڈا مقام ہوئے گا، جنت دے اندر تسی رہندے ہو، پر میری شان پوچھو نا، میں جنت دے سردار نو لیا وس جا رہا وا، میرا مقام میرا مقدر میرا نصیب جا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما دینے میں فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے، غلامان دیاں حوراں دیاں، ہاں فرمایا عرش سجا دے، جنت سجا دے، جہنم بجھا دے۔ فرشتے کہندے نے جبرائیل خیر تے اج بڑا خوش پیا نظر آنے تے جہنم پیا بجوانا ہے۔ او گلیاں عرش دیاں عالم غاغوت، عالم جبروت، عالم لاغوت، او ادنا سدرۃ المنتہا تک سارا کچھ سجا دیتا گیا، خیر ہوئے اج کی ہونا لے۔ او جبرائیل فرما دے نے فرشتے او تانوں خوشخبری دیواں، او مصطفیٰ او مصطفیٰ آج رب دی بارگاہ دے اندر آندا پیا جدی غلامی واسطے اللہ نے مینوں پیدا فرمایا، جدی غلامی واسطے جبرائیل ہر لمحے ہر گھڑی او ادنا دے اتے وہی لے کے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر پہنچاندے نے۔ او مصطفیٰ آندا پیا، فرشتے کہندے نے او جبرائیل دے دسنا کتنی دیر واسطے او مصطفیٰ کریم آوے گا۔ فرمایا مینوں نہیں پتا، اے خدا جان گئے یا مصطفیٰ مینو حکم ہویا میں مصطفیٰ نو لیان واسطے جا رہا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جانا مصطفیٰ نو لیا، فرمایا فرشتیاں نو جبرائیل نے حکم دیتا، جبرائیل نے 70,000 فرشتے نال لینے، 70,000 فرشتیاں دے نال چل پینے مکے دے اندر۔ مصطفیٰ کریم فرمایا حضرت ام ہانی دے گھر دے اندر موجود نے، آپ آرام فرمانے پتہ جانا ہے رب دی بارگاہ دے اندر۔ پھر مصطفیٰ کملی والی چادر اوڑھ کے سو گئے نے۔ علماء دا نقطہ میں دینا چاہنا، فرمایا اگر بندے نے سفر تے جانا ہوئے تے نیند نہیں آندی، عام سفر تے جانا ہوئے، جنہیں سدرۃ المنتہا کراس کر کے جانا ہوئے، جنہیں خدا دی بارگاہ دے اندر جانا ہوئے، او سویا نہیں کردا، پر محمد سو کیوں گئے نے چادر تان کے۔ علماء نے نقطہ لکھیا، فرمایا مصطفیٰ نے فرمایا خدا مولا آغا میں 1,24,000 پیغمبر نبیاں دا سردار نبی ایک کلیم موسیٰ جڑا جاندہ ہے کوئی تور دیتے، ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے مالک کرم فرمانا، دیدار نصیب فرما، میں زیارت کرنا چاہنا وا۔ اللہ فرما دے لن ترانی، اے کلیم تو زیارت نہیں کر سکدا، تو میرا دیدار نہیں کر سکدا۔ اللہ دے کلیم عرض کر دینے سونیا ربا میں تا نہیں کر سکدا، پر کوئی ایسا ہوئے گا جیڑا تیرا دیدار کرے گا، جیڑا تینوں دیکھے گا۔ قدرت کی آواز آئیے ہاں کلیم وہ تیرا بھی نبی ہوئے گا، آدم تو لے کے عیسیٰ روح
اللہ تک سارے نبیاں دا سردار ہوے گا جدا نام محمد مصطفیٰ ہوے گا او تو کوئی تور تے ایک جھلکی خدا دی نہیں دیکھ سکدا وہ عالم ہاؤت کراس کرے گا عالم جبروت کراس کرے گا سدرۃ المنتہا کراس کر کے فرمایا فکا وکانا کعبہ قوسین او ادنا او رب دے قریب ہوئے گا رب او دے قریب ہوئے گا خدا مصطفیٰ نو دیکھے گا مصطفیٰ خدا کو دیکھے گا آہاں اس واسطے کہنے کہ قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے جانا موسیٰ کا کجا جانا محمد کا کجا اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اپنا جانا اور خدا دا بلانا اور گر لے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے نے مصطفیٰ نے کملی والی چادر اوڑیے فرمایا مالک جدوں آ جاوے گا جبرائیل اٹھا کے لے جاوے گا مصطفیٰ نے کملی والی چادر اوڑیے پرام فرمانے جبرائیل رات دل میں آدھے اندر پہنچیا 70,000 فرشتے نال نے ادھر ادھر چہل پہلے جدوں مصطفیٰ دی دلی سے پہنچے نے مالک سونے ربا تیرا محبوب آرام فرمائے تیرا محبوب ستا پہ آئے کی حکم جگائیے یا نہ جگائیے دروازہ کھٹکھٹائیے یا نہ کھٹکائیے قدرت دی آواز آئیے جبرائیل تینوں نہیں پتا یا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون خبردار جبرائیل دروازہ نہیں کھٹکھٹانا محبوب دی بے ادبی ہو جاوے گی آواز نہیں دینی دستک نہیں دینی سونیا کریم ربا پھر کی کرا فرمایا ایمن دے اس کمرے دی چھت نو سوراخ کر اندر داخل ہو جا مصطفیٰ دے قدماں نو بوسا لینا ذرا کفوری لب لانا مصطفیٰ دے قدماں نو چم چم کے تلیاں سینوں جگایا چم چم کے تلیاں سینوں جگایا چم چم کے تلیاں سینوں جگایا جبرائیل رب دا پیام لایا چم چم کے تلیاں فرمایا جانا مصطفیٰ دے پیران بوسا دینا کافوری ہونٹ لانا جبرائیل علیہ السلام نے چھت نو سراغ کریا اندر آئے نے مصطفیٰ دے قدمان بوسا دیتا مصطفیٰ اٹھے نے فرمایا جبرائیل کیویں آئے سونے خدا نے بھیجیا ان اللہ مشتاق لقائے اللہ عرش دے اتے تھوڑی ملاقات دا مشتاق میں اللہ عرش دے اتے تمہارے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے اللہ شوق رکھتا ہے کہ مصطفیٰ کا دیدار کیا جائے وہاں بلا کر دیدار کیا جائے اور میں یہ بات کہی اللہ اکبر کبیرہ سنیں گے کلیجہ کانپ اٹھے گا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مصطفیٰ کو اٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا دیدار تو سب نبیوں نے کیا ہے آدم نے بھی کیا ہے عیسیٰ نوح ہود سمود روح اللہ کلمت اللہ حجت اللہ نجی اللہ
سارے نبیوں نے دیدار کیا ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی آج کا الگ معاملہ تو نہیں ہے۔ فرمایا آج تو، فرمایا یا رسول اللہ انہوں نے دیدار کیا ہے، معراج نہیں کیا۔ معراج کا شرف خدا صرف آپ کو بخشنا چاہتا ہے۔ فرمایا معراج کا یہ شرف، معراج والی شان صرف اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے، یہاں نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بلایا تو کوہ طور کے اوپر ایک نور کی تجلی ڈالی، 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ قومے کے اندر چلے گئے، باقی سب کو دیدار کرایا خواب کے عالم کے اندر۔ اللہ آپ کو خواب کے عالم کے اندر نہیں بلکہ بلانا چاہتا ہے اپنی عظیم بارگاہ کے اندر، وہاں بٹھانا چاہتا ہے۔ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام آئے، میرے سینے کو چاک کیا، اور میں سینے کو چاک کیا، میرے سینے سے دل کو نکالا اور آب زمزم سے دھویا، دھونے کے بعد فرمایا پھر میرے دل کو میرے سینے کے اندر ڈالا۔ یار کتنا عجب معاملہ ہے، لوگ کیسے بات کر جاتے ہیں، سینے کا چاک ہو جانا اور وہاں سے دل کا نکل جانا۔ عام آدمی تو 2 مہینے اٹھ نہیں سکتا۔ حضور فرماتے ہیں نہ خون کا قطرہ گرا ہے، نہ مجھے تکلیف ہوئی ہے، نہ مجھے درد ہوا ہے۔ سینے کو چاک کیا، دل کو نکالا، آب زمزم سے دھویا، جنت سے تشت اٹھایا جس کے اندر میرے دل کو رکھا، پھر وہاں ڈالا۔ مجھے نہیں پتا کیا کیا، نہ زخم ہے نہ نشان ہے۔ پھر رکھ کر فرمایا یا رسول اللہ آئیں، یہ براق تیار ہے، براق کے اوپر آپ کو بٹھانا ہے، خدا کی بارگاہ کے اندر پہنچانا ہے۔ حضور فرماتے ہیں براق کے اوپر بٹھایا، 70,000 فرشتے ادھر 70,000 فرشتے ادھر، براق برق سے نکلا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جہاں جس تک جگہ تک اس کی نظر جاتی اسی جگہ تک اس کا قدم جاتا، اور وہاں براق چل رہا ہے، 70,000 فرشتے ساتھ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ہمارا گزر ہے، میں یہی بات ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ، اگلے جمعہ المبارک یہاں سے شروع کریں گے۔ پر میں ہمارا گزر ہوا، مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبری، اور میں ہمارا گزر ہوا حضرت موسیٰ کی قبر سے۔ حضور فرماتے ہیں ہم گزر رہے ہیں، براق سے گزر ہوا، میں نے دیکھا وہو قائم یصلی، حضرت موسیٰ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا اور جس ٹیلے سے ہم گزرے وہ سرخ احمر، سرخ رنگ کا ایک ٹیلا تھا جہاں حضرت موسیٰ کی قبر مبارک تھی۔ فرمایا مرنے کے بعد نماز فرض نہیں ہوتی، اگر کوئی پڑھے تو نفلی عبادت ہوتی ہے۔ تو فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، حضرت موسیٰ نبی ہیں، وہ نبی کے بے ادب نہیں ہو سکتے۔ جب نماز فرض نہیں ہے تو پھر اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عین اسی وقت نماز یاد آ گئی، ادھر سے مصطفیٰ ہے، ادھر سے انہوں نے اللہ اکبر فرمایا نہیں، قائم یصلی، صلی یصلی کے 75 یا 76 معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی نماز ہے، دوسرا صلاۃ ہے، درود اور سلام ہے۔ فرمایا اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کی یا مولا سنا ہے مصطفیٰ آ رہا ہے، جا رہا ہے مسجد اقصیٰ کے اندر، سب نبیوں نے جمع ہونا ہے، مجھے بھی پیغام ملا ہے، میں نے بھی جانا ہے، لیکن مصطفیٰ جہاں سے گزر رہے ہیں وہ میرے راستے کے اندر میری مزار ہے، قبر مبارک ہے، مالک اگر اجازت دیں ادھر سے مصطفیٰ آئیں، میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی ذات کے اوپر درود نہ بھیج دوں، اور میرا دل چاہتا ہے یہاں کھڑے ہو کر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ۔ اور میں اللہ نے اجازت دی کلیم کوئی بات نہیں ہے، تو کھڑے ہو کر درود پڑھ لے، جہاں جس وقت مصطفیٰ گزریں گے درود پڑھنا تیرا کام ہے، پھر مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچانا تیرے خدا کا کام ہے۔